بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اہم عنوان کے ساتھ افضال ملہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات ہوگی جون کی بات۔ ہمارا عنوان ہے جون کی بات، جون ایلیا ان کی بات۔ جون ایلیا ایک منفرد شاعر، سادہ زبان رکھنے والے شاعر اور موجودہ زمانے کے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے شاعر ہیں کہ آج کی نسل نو ان پر کافی فدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کی شاعری کو آج کل کافی زیادہ پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ ان کے حالات زندگی کیا ہیں، ان کی تصانیف کیا ہیں، ان کے شاعرانہ خصوصیت کیا ہیں، آج کی ہم ویڈیو میں اس میں یہ چیزیں جانیں گے۔ جون ایلیا کی پیدائش 14 دسمبر 1931 امروہہ انڈیا میں ہوئی تھی۔ جون ایلیا کی وفات 8 نومبر 2002 کراچی میں ہوئی تھی۔ ان کے زوجہ کا نام زاہدہ ہنا ہے، جن کی زندگی میں ان سے علیحدگی ہو گئی تھی، اور زاہدہ ہنا ابھی تک حیات ہیں اور کالم نگار ہیں۔ جون زبان پر مہارت عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی زبانوں پر جون ایلیا کو مہارت حاصل تھی۔ ان کا پیشہ تھا ماہر لسانیات تھے، کیونکہ اتنی زیادہ زبانوں پر ماہر ان کی مہارت تھی۔ فلسفی تھے، شاعر اور ادبی تنقید نگار بھی تھے۔ جون ایلیا کی شاعری کے مجموعوں پر آتے ہیں۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ تھا شاہد، ان کا نام ہے کتاب کا، 1991 میں جو کہ شائع ہوئی تھی۔ جون کی یہ واحد کتاب ہے جو کہ ان کی زندگی میں شائع ہوئی، باقی ساری کی ساری کتابیں ان کی وفات کے بعد شائع کی گئی۔ ان کی دوسری کتاب تھی یعنی، 2003 میں شائع ہوئی۔ گمان 2004 میں، شاعری کا مجموعہ ان کا لیکن 2006 میں، گویا 2008 میں، راموز 2016 میں۔ یہ ان کے شاعرانہ مجموعے ہیں جو کہ ان کی زندگی کے بعد شائع کیے گئے۔ اور ان کا ایک نثری مجموعہ تھا فرنود اس کا نام ہے، اور یہ بھی ان کی وفات کے بعد 2012 میں شائع ہوا تھا۔ جون کی شاعری کی خصوصیات پر آئیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جون کی شاعری میں عشق و محبت پر خوب بات ہوتی ہے، اور روایات سے ہٹ کر یہ غزل میں عشق و محبت کو سموتے ہیں۔ ایک ان کی زندگی میں جو بیوی سے علیحدگی ہوئی تھی وہ بھی درد شامل ہے ان کی شاعری میں، بچھڑنے کا درد شامل ہے، جدائی کا صدمہ بھی شامل ہے، عشق و محبت پر خوب بات کی گئی ہے، حسن پر بات شامل ہے۔ نہ بحث کرو ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں، یہ حسن کے حوالے سے ان کا شعر ہے، بہت اہم شعر اور بہت اچھا شعر۔ سادہ زبان و بیان، اتنی سادہ زبان کہ ایسے لگتا ہے کہ انسان بات کر رہا ہے اور وہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ اتنی سادہ زبان، ہر انسان، ہر عام غیر ماہر لسانیات نہ ہونے کے باوجود بھی ایک عام بندہ بھی ان کی شاعری کی زبان کو، ان کے شعر کو سمجھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ روایات کی نفی، ہمیشہ وہ روایات سے پھرے رہتے تھے، روایات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ باغی شاعری کو کہا جاتا ہے اسی لیے کیونکہ ان کے ہاں روایات کی نفی ملتی ہے۔ بے باکی، نہ ڈر ان کی شاعری میں تھا، کہ خوف نہیں تھا، جو بات کہتے تھے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ جاتے۔ یہ تھی ان کی شاعرانہ خصوصیات، یہ ہے ان کی شاعری کے مجموعے، اور یہ ان کی حالات زندگی ہیں۔ ان کے بارے میں آپ بورڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے ان کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے ادب کی دنیا میں، لیکچرر اردو کے امتحان میں بھی یہ آپ کے کام آئیں گے۔ ان کو دھیان سے پڑھ لیجئے گا۔ اصل مقصد ہمارا ہے کہ ہم مروزی، حالانکہ لیکچر ٹیسٹ میں تو مروزی آنی ہے، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا، یہ چیزیں بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو۔ اگر آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو یہ چیزیں ذہن نشین اچھی طرح ہو جائیں گی، وگرنہ مروزی کو رٹا لگانے سے وہاں پہ جا کر آپ کو پھر ذہن میں گڑبڑ ہو جائے گی، مروزی ادھر ادھر ہو جائے گی، آپ کو صحیح یاد بھی نہیں رہے گی۔ تو بہتر ہے کہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو۔ اگر آپ ٹیسٹ کلیئر کر جائیں، اللہ سے دعا ہے کہ آپ ٹیسٹ کلیئر کریں، اگر آپ ٹیسٹ کلیئر کر جائیں تو اس کے بعد جب آپ نے انٹرویو میں اپیئر ہونا ہے تو وہاں پہ ان چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔
تو یہ آپ کے اگر کانسیپٹ کلیئر ہوئے تو آپ کا انٹرویو اور ٹیسٹ دونوں کلیئر ہو جائیں گے ساتھ ساتھ. تو میری بھی یہ کوشش ہے کہ آپ کے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آپ کے کام آ سکیں چیزیں، اس لیے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرانے میں روزانہ ایک ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. بہت شکریہ.